السلام علیکم ورحمۃ اللہ، جزاک اللہ بھائی۔ یہ ہمارے عبدالعزیز صاحب نے رمضان کے حوالے سے، تراویح کے حوالے سے، للیلۃ القدر کے حوالے سے اور یہ حدیثیں یہ سینڈ کی ہیں۔ یہ بہت ہی علمی خزانہ ہے اور مومنوں کے لیے بہت موقع ہے اپنے پچھلے گناہ معاف کروانے کا اور اپنا معاملہ درست کرنے کا، اور آئندہ کے لیے اپنی جو ہے یعنی صراط مستقیم پر چلنے کا یہ بہت بہترین موقع، اور اللہ کی رحمتوں کا ایک جو ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے وہ اس رمضان کے مہینے کی شکل میں ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے پورا فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جس طرح صلوات کے بارے میں فرمایا، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتاب موقوتا، یہ جو صلوات ہے جس کو یہ نماز کہتے ہیں 5 وقت کی، یہ صرف مومنوں پر ہے مقررہ اوقات کے لحاظ سے۔ اسی طرح رمضان کے بارے میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، تو آپ غور کریں، ہر ایک سے خطاب نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو مومن ہو، جو ایمان لائے ہو، جو مانتے ہو، جو اللہ کے اوپر ایمان لائے ہو، ان کے اوپر فرمایا یہ صوم ہے۔ اور تم سے پہلے گزرے ہوئے جو قومیں گزری ہیں، مسلمان گزرے ہیں، انبیاء کے ماننے والے، ان کے اوپر بھی اسی طریقے سے تھا، تاکہ تمہاری جان اللہ کی راہ میں لگے اور اللہ کے لیے بھوک اور پیاس اور ان ساری پابندیوں کو برداشت کرو، اپنے مالک کے ایک حکم اور اشارے کے اوپر ساری اپنی زندگی کی روٹین کو بدلی کر دو۔ تو اس انداز سے یہ بہترین ہمارے لیے موقع ہے، مومنوں کا سیزن ہے۔ تو اللہ کے بندوں، میرے پیارے بھائیوں، اس سے فائدہ اٹھائیں ہم سب، اور اللہ اپنے مالک کو خوش کرنے کے لیے جو ہے نا کمر کس لیں، اور قرآن مجید پڑھنا ابھی سے شروع کر دیں۔ جس نے یعنی پورا اگر یعنی پڑھنے کا ارادہ ہے تو ابھی سے شروع کر دیں، تاکہ یہ رمضان کی برکتوں کو سمیٹنے کا ایک موقع ہے، یاد سے نہ جائے۔ اور یہ صرف مومنوں کے اوپر ہے، پھر میں زور دے رہا ہوں، ان بریلیوں کے اوپر، دیوبندیوں، اہل حدیثوں، سلفیوں، جتنے بھی ہیں یہ مسلک پائے جاتے ہیں، کوئی ایک بھی ایسا نہیں جس کے عقیدے کے اندر 100% پاکیزگی ہو۔ سب کسی نہ کسی، کوئی لت پت ہیں، کوئی ٹخنوں تک، کوئی گھٹنوں تک، کوئی کمر تک، کوئی گلے، اور کسی کا شرک سر سے بھی اوپر چلا گیا ہے۔ سب کسی نہ کسی شرک کے اندر مبتلا ہے۔ تو ان کے اب جمعے کی تیاریاں اور جناب رمضان کا استقبال، یہ سارا ان کا ڈرامے ہیں، ڈرامی ٹوپیاں ان کی۔ تو ان کے اعمال برباد ہو جائیں گے، ان کے شرک کی وجہ سے، اکابر پرستی کی وجہ سے، مسلک پرستی کی وجہ سے، جمہوریت پرستی کی وجہ سے، پیر پرستی کی وجہ سے، امیر پرستی کی وجہ سے۔ تو ان کے اعمال برباد ہونے والے ہیں۔ بس دعوت کو تیز کیجیے بھائیو، ہر لیول پر، ہر جگہ دعوت کو ہم تیز کریں، تبلیغ کو تیز کریں، قرآن اور حدیث کی دعوت، وتواصوا بالحق، حق بات کی تبلیغ۔ یہ نہیں کہ تبلیغی جماعت نام پڑ گیا ان کا، تبلیغی جماعت اور اسلامی جماعت اور اہل حدیث نام پڑ گیا ان کے، لیکن پتہ چلے کس طرح ایمان ان کے سامنے پیش کیا جائے، توحید ان کے سامنے پیش کی جائے، تو یہ کھانے کو دوڑتے ہیں، گولی کی طرح ان کو توحید لگتی ہے، اللہ کی وحدانیت۔ تو یہ معاملہ ہے میرے پیارے بھائیو، اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔